اوے جمال، دیکھ اس لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے، آجا اس کے پیٹ سے کھیلیں۔ وہ تینوں نشے کی حالت میں نوال کی طرف لپ گئے، لیکن سکندر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ برسوں کی تھکن تھی۔ جمال اور حسن اس کے پیٹ پہ مکے مارنے لگے۔ نوال کی شادی اس کی سوتیلی ماں نے 30 سال بڑے آدمی سے کروائی تھی، جو آج اسے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ نوال 8 منتھ پریگننٹ آدھی رات کو ان رستوں پہ خوار ہو رہی تھی۔ سکندر اچانک ہوش میں آتا دونوں کو اس سے دور کرنے لگا۔ نوال درد سے تڑپ رہی تھی، وہ اسے گود میں اٹھاتا ہاسپٹل لے کر بھاگا، لیکن راستے میں ہی اسے ڈیلیوری کرنی پڑی۔ ڈاکٹر سکندر، جو کہ اپنی محبت کے غم میں نشے کر بیٹھا تھا، وہ اسے ایک جھونپڑی نما گھر میں لے گیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ نوال نے ہو بہو اپنی جیسی ایک پری کو جنم۔ اوئے جمال، دیکھ اس لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے، آجا اس کے پیٹ سے کھیلیں۔ رات کے اس پہر جب شہر کی سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھیں، اس غلیظ اور درندوں جیسی آواز نے گلی کے محیط سناٹے کو چیر دیا۔ سردی کی شدت سے کانپتی ہوئی ہوا میں سستی، شراب اور گندے نالوں کی بدبو رچی ہوئی تھی۔ جمال، جس کی آنکھوں میں نشے اور حیوانیت کی سرخ ڈوریاں تیر رہی تھیں، ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح اپنے ساتھی کے ساتھ اس سائی کی طرف بڑھا جو دیوار کے سہارے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ وہ سایہ نوال تھی۔ 8 ماہ کے حمل کے ساتھ وہ اس سنسان سڑک پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر برسوں کی وہ تھکن عیاں تھی جو کسی انسان کی روح تک کو نچوڑ لیتی۔ اس نے خوف سے سکڑتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کے گرد یوں لپیٹ لیے جیسے وہ اس اندھیری رات کے ساری درندگی سے اپنے اس اندھے وجود کو بچا لینا چاہتی ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹوٹی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کے مدھم اور ٹمٹماتے پیلے کمکمے کے نیچے سکندر کھڑا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی داڑھی اور ہاتھوں میں سلگتا ہوا سگریٹ اس کی بربادی کا اشتہار تھی۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے اس زہر کو اپنی رگوں میں اتار رہا تھا تاکہ وہ اس چہرے کو بھول سکے جس نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اس کی آنکھیں نشے کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر جب جمال اور اس کا ساتھی نوال کی طرف لپکے تو سکندر کی نیم و آنکھوں نے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ جس پر خوف، بے بسی اور ایک ماں کی تڑپ تھی، اس چہرے پر اتنی گہری تھکن تھی جیسے اس نے صدیوں کا سفر ایک ہی رات میں طے کر لیا ہو۔ یار، آج تو قسمت ہی کھل گئی، کیا مال ہاتھ آیا، جمال کے ساتھ نے کہا لگایا اور اپنا غلیظ ہاتھ نوال کی چادر کی طرف بڑھایا۔ نوال کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی دل خراش چیخ نکلی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی، میرا بچہ۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو آسمان کا سینہ چیر دے مگر ان درندوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اچانک سکندر کے ذہن میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ نشے کی وہ تمیز دھن جس نے اس کے دماغ کو جکڑ رکھا تھا لمحہ بھر کے لیے چھٹ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سامنے نوال نہیں بلکہ اس کی اپنی محبت کھڑی ہو جو اسے پکار رہی ہو۔ ڈاکٹر سکندر، وہ مسیحا جس کے ہاتھ کبھی زندگی بانٹتے تھے آج موت اور درندگی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ رک جاؤ درندو، سکندر کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ گلی کے آوارہ کتے بھی چونک کر بھونکنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سگریٹ پھینکا اور ایک ہی جس میں جمال اور نوال کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہا ہے سکندر؟ ہٹ بیچ میں سے، آج تیرا بھائی مزے کرے گا۔ جمال نے دھتکارتے ہوئے سکندر کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن سکندر جس کے اندر کا مر چکا انسان اچانک ایک مسیحا کے روپ میں زندہ ہو گیا تھا۔ اس نے جمال کا گریبان اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی قمیض کے بٹن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے جمال کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ جمال لڑکھڑا کر دور گرا۔ اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو ڈال دوں گا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ سکندر دھاڑا۔ اس کا دوسرا ساتھی جوش میں آگے بڑھا، لیکن سکندر نے اسے بھی ایک لات مار کر گندے پانی کے جوہر میں گرا دیا۔ پاگل ہو گیا یہ، چلو یہاں سے۔ جمال نے اپنے منہ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے اپنی ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں وہاں سے گالیاں بکتے ہوئے فرار ہو گئے۔ سکندر ہانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر نوال کی طرف دیکھا۔ نوال اب دیوار کے سہارے نہیں کھڑی تھی، وہ زمین پر گر چکی تھی اور درد کے مارے دوہری ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں۔ درد، بہت درد، میری جان نکل رہی ہے۔ نوال نے اپنے پیٹ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سکندر تیزی سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔
سنو، میری بات سنو، میری طرف دیکھو۔ اس نے نوال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نوال کی آنکھیں سفید ہو رہی تھی، اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ بچہ، میرا بچہ بچا دو، میں 8 مہینے کی حاملہ ہوں، یہ وقت نہیں ہے، ہائے اللہ۔ وہ درد کی ایک اور لہر کے زیر اثر چیخی۔ ڈاکٹر سکندر کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ 8 ماہ؟ پری میچور لیبر؟ شدید تناؤ اور صدمے کی وجہ سے دردیں شروع ہو چکی ہیں، پانی کی تھیلی پھٹ چکی ہے۔ اس نے زمین پر موجود نمی کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، سکندر نے خود سے اور اس سے وعدہ کیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسپتال یہاں سے کم از کم 20 کلومیٹر دور تھا، اور اس وقت نہ کوئی سواری تھی، نہ ہی اس کی اپنی گاڑی تھی جسے وہ مہینوں پہلے جوئے اور شراب کی بھیڑ چڑھا چکا تھا۔ اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نوال کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نوال کا وزن اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھائے اندھا دھند سڑک پر بھاگنے لگا۔ بارش کی ہلکی پھوار شروع ہو چکی تھی جو رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی۔ ہمت ہارنا مت لڑکی، سانس لیتی رہو، لمبے سانس لو، سکندر بھاگتے ہوئے ہانپتی ہوئی آواز میں اسے ہدایت دے رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے یہیں مرنے دو۔ نوال نے اس کا کالر مٹھی میں دبوچتے ہوئے سسکاری بھری۔ میں ایک سرجن ہوں، میں ڈاکٹر سکندر ہوں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے زندگی میں ایک بار کسی کو اپنے ہاتھوں سے مرتے دیکھا ہے، آج دوبارہ یہ نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد سڑک کے کنارے اسے ایک پرانی خستہ حال جھونپڑی نظر آئی جو شاید کسی مزدور نے عارضی طور پر بنائی تھی اور اب ویران پڑی تھی۔ اس کی چھت آدھی غائب تھی، لیکن ایک کونا خشک تھا۔ سکندر نے نوال کو لے کر اس جھونپڑی میں پناہ لی۔ اس نے نوال کو نہایت احتیاط سے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹایا جو وہاں پڑی تھی۔ اندھیرا گھپتا اور سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ سکندر نے جلدی سے اپنی جیبیں ٹٹولی۔ ایک لائٹر ملا۔ اس نے جھونپڑی کے کونے میں پڑی کچھ سوکھی لکڑیاں اور کچرے کو اکٹھا کیا اور لائٹر سے آگ لگا دی۔ آگ کے شعلوں نے اس تاریکی جھونپڑی میں ایک پراسرار سی روشنی پھیلا دی۔ لڑکی، میری بات دھیان سے سنو، سکندر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک پیشے ور ڈاکٹر کی سنجیدگی اور تحکم تھا۔ ہم اسپتال نہیں پہنچ سکتے، بچہ باہر آنا چاہتا ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ نہیں، یہاں کیسے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، نوال نے خوف اور شرم سے روتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں کوئی مرد نہیں ہوں، صرف تمہارا ڈاکٹر ہوں، اور تم میری مریض۔ خدا کے واسطے اپنے بچے کے لیے ہمت کرو۔ سکندر نے اسے جھنجھوڑا۔ جب میں کہوں تمہیں زور لگانا ہے۔ درد کی ایک اور شدید لہر نے نوال کے جسم کو کمان کی طرح اکڑا دیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنے ہی ہونٹ کو کاٹ لیا، یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ سکندر نے اپنے کوٹ کو اتارا اور چارپائی کے ایک حصے پر بچھا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے کے قریب رگڑ کر گرم کیے، انہیں صاف کیا۔ آج اس کے اندر کا ڈاکٹر اپنے عروج پر تھا۔ زور لگاؤ لڑکی، پش کرو، سکندر چلایا۔ یا اللہ رحم کر۔ نوال کی چیخ جھونپڑی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس نے چارپائی کے بان کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ باہر بادل زور سے گرجا، جیسے آسمان بھی اس تکلیف میں شریک ہو۔ شاباش، تم بہت بہادر ہو، بس تھوڑی سی اور ہمت، اور ایک بار اور زور لگاؤ۔ سکندر کے پیشانی سے پسینہ ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر طبی مہارت اور دعاؤں کو اس ایک لمحے پر مرکوز کر چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے 3 سال پہلے وہ آپریشن تھیٹر میں کھڑا تھا جب اس کی اپنی منگیتر ایک حادثے کے بعد اس کے سامنے دم توڑ گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس دن اس کے ہاتھ کام گئے تھے۔ اس دن اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی کسی کا علاج نہیں کرے گا، مگر آج وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ نوال، یہ آخری بار ہے، پوری طاقت سے۔ نوال نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہیں۔ اس نے اپنی تمام تر جمع پونجی، اپنی ساری روح کی طاقت اکٹھی کی اور ایک ایسی زوردار دل دہلا دینے والی چیخ ماری جس نے بادلوں کی گرج کو بھی مات دے دی۔ چیخ کے اختتام کے ساتھ ہی جھونپڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سکندر کے ہاتھ خون میں لتھڑے ہوئے تھے، مگر ان ہاتھوں کے درمیان ایک ننھی سی جان موجود تھی۔ 8 ماہ کی وہ بچی جس کا وجود انتہائی نازک تھا۔ سکندر کی سانسیں رک گئی۔ بچی رو نہیں رہی تھی۔ اس نے بچی کو الٹا کیا اور نہایت نرمی سے اس کی پیٹھ پر تھپ تھپایا۔ رو پڑی میری بچی، رو پڑے۔
سکندر کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی۔ اس نے بچی کے سینے کو ہلکا سا مسلا اور اس کی ناک اور منہ سے رطوبت صاف کی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، وقت جیسے تھم گیا۔ نوال بے ہوشی کے دہانے پر تھی، بس اس کی نظریں سکندر کے ہاتھوں پر جمی تھی، اور پھر ننھی پری کی پہلی چیخ اس تاریک اور خستہ حال جھونپڑی میں زندگی کی طرح گونجی۔ وہ روئی اور اس رونے کی آواز نے ڈاکٹر سکندر کے اندر کی ساری ویرانی، سارا درد اور سارا پچھتاوا دھو ڈالا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک ماہر سرجن جو دنیا کے لیے شرابی اور ہارا ہوا انسان بن چکا تھا، آج ایک بے آسرا عورت اور اس کی بچی کو بچا کر اپنا وجود واپس پا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیص اتاری اور اس ننھی سی جان کو اس میں لپیٹ کر گرم کیا۔ بچی بالکل اپنی ماں جیسی تھی، وہی معصومیت، وہی نقوش، ہو بہو ایک پری۔ اس نے بچی کو احتیاط سے نوال کے سینے پر رکھ دیا۔ نوال نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ میری بچی، میری پری۔ سکندر پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آگ کے بجھتے ہوئے شعلوں میں اسے ایک نئی صبح نظر آ رہی تھی۔ تم نے اسے بچا لیا ڈاکٹر، تم نے بچا لیا، سکندر نے خود سے سرگوشی کی۔ نوال نے کمزور آواز میں پکارا، ڈاکٹر صاحب۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے ہم دونوں کو زندگی دی ہے، اس کا نام آپ رکھیں گے۔ نوال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھکن سے چور ہو کر نیم بے ہوشی کی وادی میں جا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب ایک ابدی سکون تھا۔ سکندر مسکرایا، ایک سچی اور بے ساختہ مسکراہٹ۔ سحر، اس کا نام سحر ہوگا، کیونکہ اس نے میری زندگی کی اندھیری رات کو ختم کر دیا ہے۔ یہ چمکتا ہوا چہرہ اور یہ حسن کسی دن ہمیں ڈبو دے۔ منحوس مالی سارا دن آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہے جا کر۔ باورچی خانے کے برتن کون دھوئے گا، تیرا باپ؟ عارفہ کی سحر اگلتی آواز نے جیسے نوال کے سماعتوں کو چیر کر رکھ دیا۔ خستہ حال جھونپڑی میں چارپائی پر لیٹی نوال کی آنکھیں بند تھی، مگر اس کا دماغ بے ہوشی اور نیند کی درمیانی فاصلے میں اس بھیانک ماضی کی طرف کھنچ گیا جس نے اسے آج آدھی رات کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ سکندر کی دی گئی تھوڑی سی سکون آور دوا نے اس کے جسم کے درد کو تو کم کر دیا تھا، مگر روح کے زخم ایک ایک کر کے رسنے لگے۔ نوال کی زندگی اس دن سے ایک عذاب بن چکی تھی جب اس کی سگی ماں اسے روتا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی۔ اس کے باپ نے جسے گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، عارفہ سے دوسری شادی کر لی۔ عارفہ ایک شاطر، حاسد اور سنگ دل عورت تھی، جسے جیسے نوال بڑی ہو رہی تھی اس کا حسن کسی چودھری کی چاند کی طرح نکھر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں، دودھیا رنگت اور معصوم چہرہ، جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اور یہی حسن اس کی سوتیلی ماں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ وہ دن رات نوال سے نوکرانیوں کی طرح کام کرواتی اور بات بات پہ تانے دیتی۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب عارفہ کا ایک دور کا رشتہ دار ظہیر الدین ان کے گھر آیا۔ عارفہ بہن، کیا بات ہے، آج کل تو تم نے غریب رشتہ داروں کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ظہیر الدین اپنی پیلی اور پان سے لتھڑی دانتوں والی مسکراہٹ کے ساتھ صحن میں داخل ہوا۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ تھا۔ سر کے بال جھڑ چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھوں میں ایک ایسی ہوسناک چمک تھی جو کسی بھی شریف انسان کو کراہت میں مبتلا کر دے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے بچے نوال کی عمر کے تھے۔ آؤ ظہیر بھائی، آؤ بیٹھو۔ عارفہ نے مصنوعی اخلاق سے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ اسی اثنا میں نوال چائے کی ٹرے لیے صحن میں آئی۔ اس کے سادہ سی سوتی کپڑے بھی اس کے حسن کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ جو ہی ظہیر الدین کی نظر نوال پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی جھلک گئی، اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ ماشاء اللہ عارفہ، یہ حور کہاں سے اتار لائی ہو اپنے آنگن میں؟ یہ نوال ہے؟ ظہیر الدین کی آواز میں ایک گندی سی تھر تھراہٹ تھی۔ نوال اس کی غلیظ نظروں سے گھبرا کر فوراً اندر بھاگ گئی۔ اس شام ظہیر الدین نے عارفہ کو اکیلے میں بلوایا۔ عارفہ، مجھے یہ لڑکی چاہیے، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ظہیر الدین نے بے شرمی سے کہا۔ عارفہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ لی۔ ظہیر بھائی، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ 50 کے ہو رہے ہو، جوان بچے ہیں تمہارے گھر میں۔ نوال کا باپ میری جان لے لے گا اگر میں نے یہ بات اسے کی بھی۔ وہ اپنی بیٹی کو جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ظہیر الدین نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور اپنی جیب سے پیسوں کی ایک موٹی گٹی نکال کر عارفہ کے سامنے چارپائی پر پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی زمینوں کی کچھ کاغذات بھی رکھ دی۔ عارفہ، یہ دنیا پیسوں سے چلتی ہے، باپ کی محبت بھی ان نوٹوں کی چمک کے آگے اندھی ہو جاتی ہے،
تم بس اسے مناؤ اور یہ پیسے اور شہر والے پلاٹ کا آدھا حصہ تمہارا۔ تم جانتی ہو میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور یہ لڑکی، یہ تو اب میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ پیسوں کی گڈی اور پلاٹ کا سن کر عارفہ کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس کا ضمیر تو پہلے ہی مرا ہوا تھا، اب ہوس نے اسے مکمل اندھا کر دیا۔ اس نے وہ پیسے سمیٹے اور مسکرا دی۔ باپ کو کیسے بنانا ہے یہ مجھ پر چھوڑ دو ظہیر بھائی، عارفہ نے انچانی خوشی سے کہا۔ چند دن بعد جب نوال کا باپ مزدوری سے واپس آیا تو اس نے گھر میں ایک طوفان برپا پایا۔ عارفہ نے اپنے کپڑے پھاڑ رکھے تھے اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا عارفہ، کیوں رو رہی ہو؟ نوال کہاں ہے؟ اس کے باپ نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری اس لاڈلی نے ہماری ناک کٹوا دی، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ آج محلے کا ایک لڑکا دیوار پھلانگ کر اس سے ملنے آیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھا۔ جب میں نے روکا تو اس نے مجھے دھکے دیے۔ عارفہ نے جھوٹ کا ایسا پلندہ کھولا کہ نوال کا باپ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس معاشرے میں غریب کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ بغیر کوئی بات سنے، بغیر کسی تحقیق کے اس نے نوال کو بالوں سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹا۔ بابا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، بابا میری بات تو سنیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نوال روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس کے باپ نے اسے بے دردی سے پیٹا۔ آج کے بعد تو میرے لیے مر گئی ہے، کل ہی تیرا نکاح ظہیر الدین سے کر رہا ہوں۔ اس نے تیرا عیب چھپانے کی حامی بھر لی ہے، کم از کم ہماری عزت تو ڈھکی رہے گی۔ نوال کی دنیا لٹ گئی۔ جسے باپ کے سائے میں وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، اس نے اس کی عصمت پر شک کر کے اسے ایک 50 سالہ درندے کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی دن آنسو اور سسکیوں کے درمیان نوال کو ظہیر الدین کے ساتھ رخصت کر دیا گیا اور وہ پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ رخصت ہو کر ظہیر الدین کے گھر آ جاتی، جہاں نوال کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جسے یاد کر کے بھی اس کی روح کانپ اٹھتی۔ ظہیر الدین اس کے حسن کا دیوانہ تو تھا، مگر اندر سے ایک شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بوڑھا اور بچہ کل ہے اور نوال ایک کمسن خوبصورت کلی۔ یہ احساس کمتری اسے نوال پر ظلم کرنے پر اکساتا۔ کس کے لیے بال سنوار رہی ہو؟ کون ہے وہ جس کے لیے تمہاری آنکھوں میں یہ چمک آتی ہے؟ ایک راز ظہیر الدین نے نوال کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا۔ خدا کا خوف کرے، میں تو بس کنگھی کر رہی تھی۔ نوال ڈر سے کرائی۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ظہیر الدین کا بھاری ہاتھ نوال کے نازک چہرے پر پڑا اور وہ زمین پر جا گری۔ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ مجھ سے زبان لڑاتی ہے؟ میں جانتا ہوں تیرے دل میں کوئی اور بستا ہے، تو میرے پیسوں پر پڑ رہی ہے اور نخرے کسی اور کے لیے ہے۔ وہ روز رات کو نشے میں دھت کر آتا، نوال پر شک کرتا اور اسے مارتا پیٹتا اور پھر حیوانیت کی حدیں پار کر دیتا۔ اسی اذیت ناک دور میں نوال حاملہ ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید بچے کی امید ظہیر الدین کے دل میں کچھ رحم پیدا کر دے، لیکن ظہیر کی درندگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ حاملہ ہونے کے باوجود وہ گھر کا سارا کام نوال سے کرواتا۔ اس کے جوان بچے جو نوال سے نفرت کرتے تھے اسے سارا دن کھڑا رکھتے۔ وہ بھاری بالٹیاں اٹھاتی، کپڑے دھوتی اور گرم چولہے کے آگے گھنٹوں کھڑی رہتی۔ مہینے گزرتے گئے اور نوال کا حمل 8 ماہ کا ہو گیا۔ اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، خون کی کمی تھی اور چہرے کی وہ چمک جس نے اسے برباد کیا تھا اب زردی میں بدل چکی تھی۔ وہ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، بارش کی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ نوال کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد تھا اور وہ کمرے میں لیٹی ظہیر الدین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 1 بجے دروازہ زور سے بجا۔ نوال نے بمشکل اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ظہیر الدین نشے میں بری طرح دھت تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں میں شیطانیاں ناچ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ دھاڑا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے درد ہو رہا ہے، نوال نے کانپتے ہوئے کہا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ یہ اندر کوئی اور چھپا ہوا تھا جسے پچھلے دروازے سے نکال رہی تھی؟ ظہیر کی بکواس سن کر نوال کے آنسو چھلک پڑے۔ خدا کے لیے اس حالت میں تو مجھ پر ترس کھائیں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نوال نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ میرا بچہ؟ ظہیر الدین نے زوردار لات نوال کے پیٹ کے قریب ماری۔ نوال پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ تو کیا سمجھتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں؟ تو اور تیری ماں دونوں بچے لن ہو، نکل جا میرے گھر سے اس ناجائز بچے کو لے کر، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ظہیر الدین نے نوال کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا مرکزی دروازے تک لے گیا۔ نوال چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن ظہیر نے اسے باہر سڑک پر پھینک کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ باہر سردی، اندھیرا اور بارش تھی۔ نوال ننگے پیر پھٹے پرانے کپڑوں میں سنسان گلی میں پڑی تھی۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والا درد
ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اب اسے کبھی نہیں اپنائے گا اور یہ دنیا کتنی ظالم ہے یہ وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ گرتی پڑتی کراتی ہوئی انجان راستوں میں چل پڑی۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ایک دیوار کے سہارے گر گئی۔ اور پھر اس نے ان 3 غلیظ درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جمال اور اس کے ساتھی جو اسے نوچنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس وقت نوال نے موت کی دعا مانگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی کہ اب اس کا سفر ختم ہوا، لیکن پھر ایک آواز گونجی، رک جاؤ تم دونوں۔ وہ آواز، وہ سگریٹ نوش بکھرے بالوں والا مسیحا ڈاکٹر سکندر اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا۔ نوال کی یادوں کا سلسلہ اس لمحے پر آ کر رکا جب سکندر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ لمس کتنا پاکیزہ تھا، اس آواز میں کتنی حفاظت تھی۔ سکندر نے اس کی جان بچائی تھی، اس کی عزت بچائی تھی اور اس کی بچی کو دنیا میں لایا۔ نیند کی آغوش میں جاتے جاتے نوال کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس دنیا نے اس کا ہر رشتہ، ہر اعتبار چھین لیا تھا، لیکن آج اس اجنبی، اس ڈاکٹر سکندر نے بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی غرض کے اسے بے مول خرید لیا تھا۔ اس کی جان، اس کی بچی اور اس کی ساری عقیدت اب اس ایک انسان کے نام ہو چکی تھی جو خود اپنی زندگی میں ہار چکا تھا مگر اسے ایک نئی زندگی دے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ صبح کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ نوال کی کمزور اور نکاہت بھری آواز نے جھوپڑی کے پرسکون سناٹے کو توڑا۔ اس نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں کھولیں تو دیکھا کہ سامنے سے سورج کی پہلی کرن اندر آ رہی تھی۔ سکندر جو ساری رات جاگ کر ان دونوں کی پہرے داری کرتا رہا، فوراً اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ننھی سحر تھی جسے اس نے اپنے کوٹ میں نہایت احتیاط سے لپیٹ رکھا تھا۔ بچی اب سکون سے سو رہی تھی۔ یہ روشنی امید کی ہے۔ رات کی تاریکی اور اس کی دہشت گزر چکی ہے۔ سکندر کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، وہ ٹھہراؤ جو پچھلے 3 سالوں کی طوفانی زندگی کے بعد پہلی بار اسے نصیب ہوا۔ تمہارا خون بہت بہہ چکا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس بچی کو بھی انکیوبیٹر اور مناسب چیک اپ کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ نوال نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث صرف اس بات میں سر ہلا سکی۔ سکندر نے بچی کو ایک ہاتھ سے سینے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے نوال کو سہارا دے کر اٹھایا۔ صبح کے اس پہر سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ سکندر نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور انہیں لے کر شہر کے ایک اچھے پرائیویٹ اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی عملہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ سکندر اگرچہ حلیے سے ایک عام سا شخص لگ رہا تھا مگر اس کے بات کرنے کے انداز اور میڈیکل اصطلاحات کے استعمال نے ڈاکٹروں کو فوراً متوجہ کر لیا۔ نوال کو فوراً لیبر وارڈ کے بعد والے ریکوری روم میں شفٹ کیا گیا اور بچی کو نرسری میں چیک اپ کے لیے لے جایا گیا۔ سکندر ریسیپشن پر کھڑا داخلے کا فارم بھر رہا تھا۔ سر، پیشنٹ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ نوال، سکندر نے جواب دیا۔ اور آپ کا ان سے رشتہ؟ شوہر ہیں آپ ان کے؟ لڑکی نے فارم پر قلم ٹکاتے ہوئے ایک عام سا سوال پوچھا۔ سکندر کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے مڑ کر شیشے کے دروازے سے اندر دیکھا جہاں نرسیں نوال کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ اگر وہ سچ بتاتا کہ وہ اسے سڑک سے اٹھا کر لایا ہے تو اسپتال والے پولیس کیس بنا دیتے اور نوال جو پہلے ہی اتنے صدمے سے گزری تھی مزید خوار ہو جاتی۔ جی، سکندر نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، میں اس کا شوہر ہوں، میرا نام ڈاکٹر سکندر ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیگم بہت کمزور ہے لیکن شکر ہے آپ انہیں وقت پر لے آئے۔ بچی اور ماں دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر فارم آگے بڑھا دیا۔ اسپتال کے عملے میں ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں جو کسی ہنگامی صورتحال کا شکار ہو گئے۔ کوئی نرس سکندر سے کہتی، آپ کی بیگم کو سوپ پلا دے، تو کوئی ڈاکٹر آ کر کہتا، سکندر صاحب، آپ کی بیٹی بالکل آپ پر گئی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر سکندر نے کسی ایک کی بھی تردید نہیں کی۔ اس کے دل کے کسی ویران کونے میں اس ننھی سحر کے لیے ایک ایسی اپنائیت پیدا ہو چکی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اپنی محبت کی وفات کے بعد سکندر مکمل ہوش میں تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر دکھ، ہر درد کو شراب کی بوتل میں ڈبو دیتا مگر آج اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا تھا۔ ہسپتال کے واش روم میں جا کر منہ دھویا تھا اور اپنی جیب میں موجود وہ تمام رقم جو وہ جوئے اور نشے کے لیے بچا کر رکھتا تھا نوال اور سحر کے علاج پر پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ 2 دن بعد نوال کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ سحر اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔
کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ سکندر نے کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں زندگی بھر اس کا قرض نہیں اتار سکتی۔ نوال کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ احسان کی بات مت کرو نوال، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ لیکن سکندر کچھ دیر کے لیے رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، کل رات جو کچھ ہوا تم اس حالت میں اتنی سردی میں سڑکوں پہ اکیلی کیسے؟ آخر تم ان حالات تک کیسے پہنچی؟ نوال کا چہرہ درد کی یاد سے زرد پڑ گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی دردناک کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی سگی ماں کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں نے اس پر ظلم ڈھائے، کیسے اس کے حسن کی وجہ سے 50 سالہ شہید الدین کی ہوسناک نظریں اس پر پڑیں، اور کیسے پیسوں کے لالچ میں اس پر تہمت لگا کر اسے اس درندے کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ظہیر الدین کی مار پیٹ، اس کی شک اور پھر حاملہ ہونے کے باوجود اس رات گھر سے نکالے جانے کا پورا واقعہ مختصراً سکندر کے سامنے رکھ دیا۔ سکندر کے جبڑے غصے سے بھیج گئے، اس کی مٹھیاں کس گئی۔ مجھے افسوس ہے نوال، بہت افسوس ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اتنی کم عمری میں کتنا بڑا جہنم دیکھا ہے، سکندر نے دوپہر لہجے میں کہا۔ لیکن تم فکر مت کرو، تم ایک بار پوری ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے اس درندے شوہر کا پتہ کرواتا ہوں۔ اسے اس طرح بھاگنے نہیں دوں گا، اسے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ نوال نے بے بسی سے سر ہلایا، پھر اس نے بغور سکندر کے چہرے کو دیکھا۔ اس چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی، ایک ایسا دکھ جو نوال کے دکھ سے ملتا جلتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے سارے زخم دیکھ لیے، لیکن آپ کی اپنی آنکھوں میں جو اذیت ہے وہ کیا ہے؟ نوال نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے بڑے مسیحا ہیں، پھر آپ ان رستوں پر اس حال میں کیوں تھے؟ آپ کے اپنے کہاں ہیں؟ سکندر کے لبوں پر ایک طرف مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں پرندے اڑ رہے تھے۔ کچھ زخموں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہوتا نوال، میری کہانی بہت مختصر ہے لیکن اس کا درد بہت لمبا۔ 3 سال پہلے میری منگیتر، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، میری زندگی کا مرکز تھی۔ ہم شادی کرنے والے تھے، پھر ایک رات ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اسے اسی ہسپتال میں لایا گیا، میرے ہی آپریشن تھیٹر میں۔ اس کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ میں دنیا کے لیے ایک مایہ ناز سرجن تھا، لیکن اس رات میرے ہاتھ کانپ گئے، میں اسے نہیں بچا سکا، وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی۔ سکندر کی آواز بھاری ہو چکی تھی، نوال خاموشی سے سنتی رہی۔ اس دن میرے اندر کا ڈاکٹر بھی مر گیا تھا، اور انسان بھی۔ میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا، میں نے خود کو ان کچی بستیوں، سستی شراب اور نشے کے حوالے کر دیا تاکہ مجھے کچھ یاد نہ رہے۔ لیکن کل رات جب میں نے تمہیں تڑپتے دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو۔ قدرت نے مجھے ایک موقع دے دیا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا۔ سحر نے مجھے دوبارہ انسان بنا دیا۔ نوال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 2 ٹوٹے ہوئے انسان آج ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، نوال اب چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اسپتال کا سارا خرچہ سکندر نے خاموشی سے ادا کر دیا۔ اس دوران وہ نوال کی دوائیوں سے لے کر شہر کے دودھ تک ہر چیز کا خیال ایسے رکھ رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا خاندان ہو۔ شہر تو جیسے سکندر کو پہچاننے لگی تھی، جب بھی وہ اسے گود میں لیتا وہ رونا بند کر دیتی۔ ایک صبح سکندر نوال سے یہ کہہ کر نکلا کہ وہ ظہیر الدین کے علاقے میں جا کر معلومات لے آئے گا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت جب سکندر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ نوال سحر کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، سکندر کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا وہ ظالم مجھے اور میری بچی کو چھیننے کی دھمکی دے رہا ہے؟ نوال کے لہجے میں خوف در آیا۔ سکندر نے کرسی کھینچی اور آہستگی سے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور نوال کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں نوال، وہ اب تمہیں کوئی دھمکی نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ نوال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں اس کے محلے گیا تھا، اس کے گھر کے باہر شامیانہ لگا ہوا تھا، سکندر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ظہیر الدین اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نوال کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے لرزے۔ مر گیا؟ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ محلے والوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے وہ رات کے وقت نشے کی حالت میں کسی جوئے خانے سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی تو انہوں نے اسے گولی مار دی۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے جوان بیٹوں نے کل ہی اسے دفنایا ہے، اور تمہارا کوئی ذکر ان کے گھر میں نہیں۔ یہ خبر سن کر کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سکندر نوال کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ شاید نوال روئے گی، یا شاید سکھا سانس لے گی، یا صدمے میں چلی جائے گی۔ لیکن نوال کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی دکھ تھا نہ ہی کوئی خوشی،
اس نے اپنی نظریں جھکا کر سحر کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ نوال، تم ٹھیک ہو؟ سکندر نے تشویش سے پوچھا۔ جو بویا تھا وہی کاٹا ہے اس نے، نوال کی آواز میں ایک برف جیسی سرد مہری تھی۔ مجھے نہ اس کے مرنے کا دکھ ہے ڈاکٹر صاحب، اور نہ ہی کوئی خوشی۔ وہ تو میرے لیے اسی رات مر گیا تھا جب اس نے مجھے اس حالت میں ٹھوکر مار کر سڑک پر پھینک دیا۔ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ میرے اور اس بچی کے آنسو اسے وہاں بھی معاف نہیں کریں گے۔ نوال کے اس بے حسی نے سکندر کو احساس دلایا کہ ظلم ایک انسان کے اندر کے سارے جذبات کیسے مار دیتا ہے۔ اب صورتحال بالکل واضح ہو چکی تھی۔ نوال کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا باپ اسے آگ کر چکا تھا اور شوہر مر چکا تھا۔ وہ ایک بیوہ تھی جو ایک نوزائیدہ بچی کے ساتھ اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا کھڑی تھی۔ سکندر کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی۔ کیا وہ اسے کسی شیلٹر ہوم یا دارالامان میں چھوڑ دے؟ کیا وہ اسے کچھ پیسے دے کر اپنی راہ لے لے اور واپس اپنی اسی تاریک دنیا میں لوٹ جائے جہاں وہ 3 سال سے رہ رہا تھا؟ اچانک پیچھے سے سحر کے رونے کی آواز آئی۔ سکندر فوراً پلٹا۔ اس نے نوال سے بچی کو لیا اور اسے اپنے کندھے سے لگا کر تھپ تھپانے لگا۔ بچی نے چند ہی لمحوں میں رونا بند کر دیا اور اپنی ننھی انگلیاں سکندر کے کوٹ کے کالر میں پھنسا لی۔ اس ننھے سے لمس نے سکندر کے دل کے سارے بند دروازے کھول دیے۔ اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ اس نے بچی کو کندھے سے لگائے ہوئے نوال کی طرف دیکھا۔ نوال، نوال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اب اس دنیا میں اکیلی نہیں ہو اور نہ ہی یہ بچی یتیم ہے۔ ہسپتال کے کاغذات میں ویسے بھی میں اس کا باپ اور تمہارا شوہر لکھا جا چکا ہوں۔ سکندر کے لہجے میں ایک فیصلہ کن مضبوطی تھی۔ تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور میرے پاس اس خستہ حال گھر کے علاوہ کچھ نہیں جس میں اب سے ویرانی اور پرانی یادیں ہیں۔ تم اور سحر اب میری ذمہ داری ہو۔ نوال حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی، آپ نے پہلے ہی… یہ بوجھ نہیں ہے نوال، سکندر نے اس کی بات کاٹی اور سحر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ وہ رسی ہے جسے پکڑ کر میں اس گہری کھائی سے باہر آیا ہوں۔ تم دونوں کو میری ضرورت ہے اور سچ کہوں تو مجھے اب زندہ رہنے کے لیے تم دونوں کی ضرورت ہے۔ کل صبح ہم یہاں سے ڈسچارج ہو رہے ہیں اور ہم اکٹھے میرے گھر جائیں گے۔ نوال کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس مسیحا نے نہ صرف اس کی جان بچائی تھی بلکہ اب وہ اس کی امان زندگی کو ایک صاحبان بے امان زندگی کو ایک صاحبان فراہم کر رہا تھا۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں موت اور صدموں کی راکھ سے ایک نئے بے نام مگر مضبوط رشتے کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ 3 سال بعد ہسپتال کے اس VIP کمرے کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی صبح کے دھوپ نے پورے کمرے کو ایک سنہری اور پرسکون روشنی سے بھر دیا۔ یہ وہی اسپتال تھا جہاں 3 سال پہلے سکندر نے نوال کو ایک اجنبی کی حیثیت سے داخل کروایا تھا، لیکن آج ڈاکٹر سکندر اس اسپتال کا چیف سرجن تھا، اور بیڈ پر لیٹی وہ لڑکی کوئی بے نام اور بے آسرا عورت نہیں بلکہ اس کی منکوہا، اس کی شریک حیات مسز نوال سکندر تھی۔ کمرہ سرخ گلابوں، موتیاں کی لڑیوں اور مبارکباد کے کارڈ سے مہک رہا تھا۔ نوال جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، تھکن کے باوجود بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سردی اور خوف نہیں تھا جو 3 سال پہلے سڑک پر خوار ہوتے وقت تھا، بلکہ اب اس کے چہرے پر ایک ایسی طمانینت اور نور تھا جو صرف ایک سچی محبت کرنے والے کی پناہ میں ہی مل سکتا ہے۔ اس کے بیڈ کے دونوں اطراف 2 چھوٹے چھوٹے شفاف کارڈز رکھے تھے جن میں قدرت کا وہ حسین ترین معجزہ سو رہا تھا جس نے آج نوال اور سکندر کی محبت پر تکمیل کی مہر ثبت کر دی۔ جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ، اس کی شخصیت، سب کچھ بدل چکا تھا۔ بکھرے بالوں اور کانپتے ہاتھوں والے شرابی سکندر کی جگہ اب ایک انتہائی پروکار، جاذب نظر اور مضبوط انسان نے لے لی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا سرجیکل اسکرب پہنا ہوا تھا جس کے اوپر سفید کوٹ تھا، لیکن آج اس ماہر سرجن کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی، شکر گزاری اور بے پناہ محبت کے آنسو۔ نوال، سکندر کی آواز میں ایک ایسا لمس تھا جو سیدھا نوال کی روح میں اتر گیا۔ نوال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ رو رہے ہیں؟ یہ وہ آنسو ہیں نوال جن کے لیے میں نے برسوں کی تاریکی سہی۔ سکندر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نوال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس نے جھک کر نوال کی انگلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم نے آج مجھے مکمل کر دیا نوال۔ تم نے آج مجھ پر وہ احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں 7 جنم لے کر بھی نہیں چکا سکتا۔ میرے بچے، میرے اپنے بچے۔
نوال نے اپنا ایک ہاتھ بمشکل چھڑا کر سکندر کے گھنے بالوں میں پھیرا۔ یہ احسان نہیں ہے سکندر، یہ تو اس قرض کی ایک چھوٹی سی قسط ہے جو آپ نے 3 سال پہلے اندھیری رات میں میری جان بچا کر مجھ پر چڑھایا۔ آپ نے مجھ جیسی ٹھکرائی ہوئی عورت کو اپنا نام دیا، عزت دی اور محبت کی وہ معراج دی جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سکندر نے اٹھ کر کرسی کھینچی اور نوال کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نوال کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ تم جانتی ہو نوال، جب 3 سال پہلے میں نے تم سے سادگی سے نکاح کیا تھا تو تم نے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر سکندر پاگل ہو گیا ہے جو ایک ایسی عورت کو اپنے گھر لے آیا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ تو وہ روشنی تھی جس نے میرے اندر کے مرگھٹ کو دوبارہ گلشن بنا دیا تھا۔ سکندر کا ہاتھ نوال کے رخسار کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں میں اتنی محبت تھی کہ نوال کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اور آج تم نے مجھے جڑواں بچوں کا باپ بنا دیا، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ نوال، میں آج دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ سکندر نے جھک کر نوال کی پیشانی پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ اس لمحے میں ان دونوں کے درمیان موجود ہر دکھ، ہر پرانا زخم مکمل طور پر مندمل ہو چکا تھا۔ ان کے نام کیا سوچے ہیں آپ نے؟ نوال نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا ہے کہ بیٹے کا نام آہل رکھیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے عظیم بادشاہ، کیونکہ وہ میری زندگی کے اس ملکہ کا بیٹا ہے، اور بیٹی کا نام آیت رکھیں گے کیونکہ تم دونوں میری زندگی میں اللہ کی کسی خوبصورت آیت کی طرح اتری ہو۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نام بہت خوبصورت ہے سکندر، لیکن ان کی ایک بڑی بہن بھی تو ہے، اس سے بھی تو پوچھنا پڑے گا۔ نوال نے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی نوال کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 3 سالہ سحر گلابی رنگ کی فراک پہنے، چھوٹی چھوٹی پونی ٹیلز بنائے تتلی کی طرح اڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بابا بابا، سحر کی توتلی اور میٹھی آواز نے کمرے کی فضا کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ اس کے پیچھے سکندر کی ایک پرانی نرس جو اب ان کے گھر کا حصہ بن چکی تھی، مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ آ گئی میری جان، میرا پہلا پیار آ گیا۔ سکندر نے فوراً مڑ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ سحر بھاگتی ہوئی سیدھا سکندر کی گود میں چھلانگ لگا کر چڑھ گئی۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ سکندر کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے گال پر زوردار پپی دی۔ بابا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا گھر پہ، میں آپ کے بنا نہیں سوئی۔ سکندر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ سحر کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ جب اس نے نوال سے شادی کی تھی تو اس نے سحر کو قانونی طور پر اپنی بیٹی تسلیم کیا۔ سحر کے کاغذات میں، اس کی پہچان میں اور اس کی رگوں میں محبت کا وہ خون دوڑ رہا تھا جو سکندر نے اسے دیا۔ سحر کے لیے دنیا کا واحد اور سچا باپ صرف سکندر ہی تھا۔ سوری میری گڑیا، بابا کی مما کے پاس تھے۔ مما کی طبیعت خراب تھی نا؟ اچھا یہ بتاؤ بابا آپ کے لیے کیا لائے ہیں؟ سکندر نے اسے گود میں اٹھائے ہوئے کارڈز کی طرف رخ کیا۔ سحر نے اپنی بڑی بڑی گول آنکھیں پھاڑ کر ان شیشے کے جھولوں کے اندر دیکھا جہاں دو ننھے ننھے وجود سو رہے تھے۔ بابا یہ کون ہے؟ سحر نے حیرت سے اپنی چھوٹی سی انگلی اپنے منہ میں دباتے ہوئے پوچھا۔ سکندر ہنس پڑا اور اس کے گال کو چوما۔ یہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں سحر، آپ روز رات کو اللہ میاں سے دعا کرتی تھی نا کہ آپ کو کھیلنے کے لیے کوئی گڈے گڑیا ملے۔ اللہ میاں نے آپ کو 2 زندہ کھلونے دے دیے ہیں۔ سحر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سکندر کی گود سے اترنے کی ضد کی۔ سکندر نے اسے نیچے اتارا اور وہ دبے قدموں بیٹھ کے پاس آئی۔ نوال نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سحر کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ مما، یہ بہت چھوٹے ہیں، کیا میں ان کی آنکھیں کھولوں؟ سحر نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میری جان، ابھی وہ سو رہے ہیں، جب وہ جاگیں گے تو سب سے پہلے اپنی بڑی بہن سحر کے ساتھ کھیلیں گے۔ نوال نے سحر کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ بابا، کیا یہ مجھے آپ کی طرح کینڈیز لا کر دیں گے؟ سحر نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں میری شہزادی، جب یہ بڑے ہوں گے تو میں اور تم مل کر ان کی شرارتوں پر انہیں ڈانٹیں گے، لیکن میرے لیے میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر سحر کی ناک کو ہلکا سا کھینچا جس پر سحر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ منظر اتنا مکمل، اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ تینوں افراد الگ الگ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے اپنے اپنے دکھوں میں چل رہے تھے، اور ایک آج کا دن تھا جب محبت نے ان کے زخموں کو یوں بھر دیا تھا کہ اب وہاں دکھ کا کوئی نشان تک باقی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سحر، جو خوشی سے تھک چکی تھی، صوفے پر ہی لیٹ کر سو گئی۔ نرس نے اس کے اوپر ایک نرم سا کمبل اڑا دیا۔
نوال بھی اب ادویات کے اثر سے قدرے اونگ رہی تھی، لیکن اس کا دل جاگ رہا تھا۔ سکندر دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کمرے میں اب ایک رومانوی اور گہرا سکوت جاری تھا۔ تمہیں یاد ہے نوال، وہ رات جب تم میری زندگی میں آئی تھی؟ سکندر نے نوال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سرگوشی کی۔ نوال نے پلکیں اٹھا کر اس کی گہری محبت پاش آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے بھول سکتی ہوں سکندر، اس رات میں نے موت کو اتنی قریب سے دیکھا تھا کہ مجھے لگا تھا میری کہانی وہیں ختم ہو گئی۔ میں گندی سڑکوں کی دھول میں پڑی ایک لاوارث لاش بننے والی تھی۔ شش! سکندر نے اپنی انگلی نوال کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس رات کا ذکر اب کبھی مت کرنا، وہ رات مر چکی ہے۔ اس رات ظہیر الدین جیسے درندوں کا انجام لکھا جا چکا تھا اور میرے جیسے بھٹکے ہوئے انسان کی مسیحائی لکھی گئی تھی۔ نوال نے سکندر کے ہاتھ پر اپنا گال رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں سکندر، دنیا مجھے کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، لیکن آپ نے مجھ پر اعتبار کیا۔ جب آپ مجھے اپنے اس بڑے ویران گھر میں لے کر آئے جہاں آپ کی پرانی محبت کی یادیں تھیں تو میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں کبھی اس گھر کو اپنا نہیں سکوں گی اور آپ کبھی مجھے اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دے سکیں گے جو آپ کی پہلی محبت کی تھی۔ سکندر نے نرمی سے مسکراتے ہوئے نوال کو اپنے قریب کیا۔ پہلی محبت ایک جذبہ تھی نوال، لیکن تم میری حقیقت ہو، تم میری نجات ہو۔ تم نے میرے اس ویران گھر کو اپنے قدموں کی آہٹ سے، اپنے ہاتھوں کے ذائقے سے اور اپنی وفا سے ایک ایسا جنت نشان گھر بنا دیا جہاں اب صرف سکون بستا ہے۔ اور سچ کہوں، جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے اس کے سامنے ماضی کے سارے رشتے، ساری یادیں دھندلا گئی ہیں۔ نوال کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے ہر عورت ترستی ہے۔ ایک ایسا مرد جو نہ صرف اسے تحفظ سے بلکہ اسے یہ احساس بھی دلائے کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سکندر، اتنی کہ اگر مجھے اپنی پچھلی زندگی کی ساری اذیتیں دوبارہ سہنی پڑی صرف آپ تک پہنچنے کے لیے تو میں وہ بھی خوشی خوشی سہ لوں گی، نوال نے سکندر کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ سکندر کے دل میں محبت کا ایک سمندر ٹھانٹے مارنے لگا۔ اس نے جھک کر نوال کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی ایک گہری پاکیزہ اور لاسوال مہر ثبت کر دی۔ یہ بوسہ کسی ہوس یا وقتی جذبے کا نہیں تھا، بلکہ ان دو روحوں کے ملاپ کا جشن تھا جو درد کی بھٹی سے کندن بن کر نکلی تھی۔ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں میری جان، میری نوال، سکندر نے اس کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کوٹ میں سوئے ہوئے آہل نے ہلکی سی کروٹ لی اور ایک میٹھی سی آواز نکالی۔ سکندر اور نوال نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ باہر سورج اب پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسپتال کے اس کمرے میں آج زندگی، موت اور ایک مکمل خاندان ہنسنے بولنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ 3 سال پہلے کی وہ اندھیری رات جو ایک خستہ حال جھونپڑی اور درد سے شروع ہوئی تھی، آج اسپتال کے اس روشن کمرے میں سکندر کے آغوش اور سحر، آہل اور آیت کی معصوم مسکراہٹوں پر اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ محبت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ جب انسان خلوص نیت سے کسی کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے تو خدا اس کی اپنی زندگی کو ایسے موضوع سے بھر دیتا ہے جن کا تصور بھی انسانی عقل سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ نوال اور سکندر کی ایک نئی خوبصورت اور ابدی زندگی کا اصل آغاز تھا۔